رحمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ اہم ہے، لیکن ایک اور اینگل سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریبیوں میں سے جن کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی، ان محبت والوں میں سے 4 ہستیوں کا وصال رمضان کے اندر، 4 ہستیوں کا وصال رمضان کے مہینے میں ہوا۔ اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ اہم ہے۔ وہ ہستیاں کون سی ہیں؟ 3 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہے۔ 10 رمضان کو آپ کی سب سے پیاری اور سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے، اور 17 یا 19 رمضان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے جو صرف ایک ہی زوجہ کماری تھی اور آقا علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی، اس زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا، اور ان کا نام ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن مردوں سے بڑی محبت تھی، ان میں ایک نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کی شہادت بھی 21 رمضان المبارک کو ہوئی۔ تو اس مہینے میں ان 4 بڑی بڑی ہستیوں کا وصال ہوا ہے، اور یہ چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی اہم تھے۔ یہ چاروں ہستیاں ایسی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت ان سے کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مختصر تذکرہ پچھلے جمعہ المبارک میں ہوا تھا۔ اب ہمارا بحیثیت مسلمان حق بنتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے محسن ہیں اور جن کی محبت کو اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے، ہم امتی ہونے کی حیثیت سے ان کو یاد کرتے رہیں، ان کا ذکر خیر کرتے رہیں، یہ ان لوگوں کا ہم پر حق ہے۔ آج مختصر ذکر کریں گے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ محتشم سامعین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر آپ سنتے ہیں کہ کس طرح آقا علیہ السلام سے ان کا رشتہ ہوا، تعلق قائم ہوا، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو 40 سالہ ہیں، جن کی عمر 40 سال ہے، وہ ملک شام میں اپنا مال تجارت بھیجتی ہیں۔ اب کبھی کسی شخص سے کہتی ہیں، کبھی کسی شخص سے کہتی ہیں، وہ جاتے تجارت کر کے واپس آتے، جو نفع ملتا وہ تقسیم کر لیا جاتا۔ اب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے، حضرت خدیجہ نے ان کا تذکرہ سنا کہ ایک نوجوان ہے مکہ کے اندر جو بڑا ہی امانت دار ہے، بڑا عادل ہے، بڑا سوجھ والا ہے، سمجھ والا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ بھئی اس دفعہ تجارت کے لیے ان کو بھیجا جائے، پیغام بھیجا۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے چچا کے کہنے پہ آپ نے حامی بھری کہ میں ملک شام تجارت کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک غلام بھی ساتھ بھیجتی ہیں کہ بھئی تم نے اس نوجوان پہ نظر رکھنی کہ ان کا انداز زندگی کیسا ہے۔ اب غلام بھی ساتھ گیا، ملک شام سے تجارت مکمل کرنے کے بعد واپس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ السلام کے اوصاف پوچھے اپنے غلام سے، بتاؤ تم نے ان کو کیسا پایا؟ تو غلام کہتا ہے اس بازار کے اندر جہاں سودا فروخت کیا گیا، بڑے بڑے امانت دار تاجر میں نے دیکھے ہیں، لیکن محمد سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سنا، آپ کے اوصاف اور کمالات کو سنا، بلکہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ غلام نے یہ بھی بتایا کہ گرمی بڑی شدت کی تھی، سفر کے اندر بڑی شدت کی گرمی تھی، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ سورج اپنے انتہا کو ہے اور آگ برسا رہا ہوتا تھا، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ جس جگہ سے حضور گزر رہے ہوتے اوپر بادلوں کا سایہ ہو جاتا، بادل سایہ کر دیتے تھے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت سے پہلے کے یہ معاملات ہیں۔ تو یہ اوصاف جب بیان کیے غلام نے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ارادہ بنا کہ میں محمد سے نکاح کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات سے پہلے مکہ کے بڑے بڑے جو امیر لوگ تھے وہ حضرت خدیجہ کو پیغام نکاح بھیجتے تھے کہ ہمارے ساتھ نکاح کرنے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کسی کے سامنے حامی نہیں بھری۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ اور بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ پیغام نکاح بھیج رہے ہیں، حضرت خدیجہ کسی کی نہیں مانتی اور کسی کے سامنے حامی نہیں بھری۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے حامی کیوں نہیں بھری؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے خدیجہ کو اپنے حبیب کے لیے چن لیا، اللہ نے خدیجہ کو اپنے حبیب کے لیے چن لیا تھا، اس وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کسی کے سامنے نکاح کی حامی نہیں بھری۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نکاح ملا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کی عورتوں کو بتایا کہ ایک بیوی کو ہونا کیسا چاہیے، ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور انداز زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ان کو ہم کہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وفا کی پیکر ہیں تو اس لفظ کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہو۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آئیں تو پھر اپنی پوری زندگی کو تبدیل کر دیا، اپنا اٹھنا بیٹھنا تبدیل کر دیا، انداز زندگی بدل دیا، اپنی سوچ کا انداز بدل دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی مالدار تھی، بہت بڑی تاجرہ تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں تو سارا مال، ساری ملکیت ساتھ لے آئیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد آپ کا انداز زندگی یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اب کوئی محتاج آپ کے در پہ آتا ہے تو آقا علیہ السلام اسے نوازتے ہیں، کوئی سائل آتا ہے اس سے نوازتے ہیں، کوئی مسکین آتا ہے اس سے نوازتے ہیں، کوئی یتیم آتا ہے اس سے نوازتے ہیں، کوئی فقیر آتا ہے اسے عطا کر رہے ہیں۔ اب شب و روز کام یہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کی دولت تقسیم کر رہے ہیں۔ اپنی تو ملکیت بہت بڑی کوئی نہیں تھی، حضرت خدیجہ کی دولت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن رات تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ سارا معاملہ دیکھ رہی ہیں، سارا ماجرا دیکھ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری دولت تقسیم کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی آقا پر اعتراض نہیں کیا، کبھی بھی معترض نہیں ہوئی۔ دل میں خیال تو آتا ہوگا کہ یا رسول اللہ یہ مال میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑے سالوں کی کمائی ہے، بڑے بڑے رزق لے کر میں نے یہ دولت جمع کی ہے اور آپ بلا وجہ تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی ایک مرتبہ بھی حضرت خدیجہ کی زبان پہ یہ جملے نہیں آئے۔ ہم نے خدیجہ سے پوچھا کہ خدیجہ سوال کیوں نہیں کرتی، آقا سے کیوں نہیں کہتی کہ یا رسول اللہ مال تو میرا ہے، تقسیم آپ کر رہے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لوگوں کو جواب دیا۔ خدیجہ کہتی ہے میں حضور کے نکاح میں آ گئی ہوں، میں حضور کے نکاح میں آ گئی ہوں، حضور میرے مالک بن چکے ہیں، اب حضور میرے بھی مالک ہیں، حضور میرے مال کے بھی مالک ہیں، حضور میرے بھی مالک ہیں، حضور میرے مال کے بھی مالک ہیں۔ اب قیامت تک کی عورتوں کو خدیجہ الکبریٰ نے درس دیا ہے کہ جب تم کسی کے نکاح میں آ جاتی ہو پھر تم بھی اس کی ہو، تمہارا مال بھی اس کا ہے۔
اس کا مال تیرا مال ہے، اس کی عزت تیری عزت ہے، تیرا مال اس کا مال ہے، تیری عزت اس کی عزت ہے۔ اگر دنیا میں زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو پھر اے عورت شوہر کی تابع دار بن کر زندگی گزار، پھر اس کو اپنا جان اور خود کو اس کے سپرد کر دے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ لوگوں، میں تو حضور کے نکاح میں آ گئی ہوں، اب میرے مالک بھی حضور ہیں، میرے مال کے مالک بھی حضور ہیں۔ تو محترم سامعین، وفا کا پیکر خدیجۃ الکبریٰ کو کہیں تو یہ لفظ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جب ہر طرف جہالت تھی تو اللہ نے ایک نور بھیجا۔ جب ہر طرف سے لڑائی اور جھگڑے تھے، ظلم و زیادتی کا دور تھا، چوری چکاری کا دور تھا، رشوت زنی عام، جوا زنی عام تھی، رشوت عام تھی، سود عام تھا، جھگڑے عام تھے، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ وہ دور جو زمانے جاہلیت کا تھا، اس وقت اللہ نے ایک نور کو بھیجا، جس نور نے آ کر ہر طرف روشنی کر دی، اپنے نور سے ہر چیز کو جگمگا دیا۔ وہ نور کون سا تھا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے حبیب ہم نے تم کو اپنا نور بنا کر بھیجا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا کہ جس نے کل دنیا کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ اب اس نور کے اندر جو شخصیت سب سے پہلے داخل ہوئی، اس شخصیت کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جو شخصیت اس نور میں سب سے پہلے آئی، جس کے دل کو سب سے پہلے حضور کے نور سے حصہ ملا، اس شخصیت کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور خدیجۃ الکبریٰ ہی وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رب کو سجدہ کیا اور لوگوں سے کہا ایک ہی معبود ہے، سجدے کے لائق ایک ہی ذات ہے، تو اس وقت جس کو سب سے پہلے سجدہ نصیب ہوا، اس ہستی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اپنے رب کو حضور کی آمد کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے سجدہ کیا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ لقب بھی آپ کے پاس ہے، یہ شرف بھی آپ کے پاس ہے، اور جس ہستی کو سب سے پہلے حضور کا مقتدی بننے کا شرف ملا ہے، اس ہستی کا نام بھی خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضرت عفیف نامی ایک شخص تھے جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ اب دور جاہلیت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیا اعلان نبوت فرمایا، ابھی 2-3 افراد ہی اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ عفیف کہتے ہیں کہ میں مکہ گیا، ان کے دوست تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملاقات کے لیے۔ اب اہل مکہ کا انداز یہ تھا کہ حرم شریف کے اندر مختلف ٹولیاں بنا کر اپنی اپنی مجلسیں لگا کر بیٹھتے تھے، 2-2 4-4 10-10 افراد علیحدہ مجلسیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت عفیف کہتے ہیں کہ حضرت عباس بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، گفتگو چل رہی تھی۔ اب حضرت عباس بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور حضرت عفیف بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، گفتگو چل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان مسجد کے اندر داخل ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے قریب جا کر کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے۔ جب انہوں نے یہ انداز اختیار کیا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ 10-12 سالہ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس جوان کے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے اسی انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون مسجد میں داخل ہوئی، اب وہ بھی ان کے قریب گئی، ان کی سب سے پچھلی صف میں وہ خاتون بھی کھڑی ہو گئی، اس نے بھی اللہ اکبر کہا، اسی انداز میں ہاتھ باندھے قیام میں کھڑی ہو گئی۔ اب وہ جو آگے نوجوان تھا وہ اللہ اکبر کہتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، ان کی آواز سن کر وہ بچہ بھی رکوع میں چلا جاتا ہے، وہ عورت بھی رکوع میں چلی جاتی ہے۔
پھر وہ جوان اللہ اکبر کہتا ہے تو تینوں سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس انداز میں وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عفیف کہتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے لیے بالکل نیا تھا اور بڑا عجیب تھا۔ میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں وہ جو آگے جوان کھڑا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ جو اس کے ساتھ بچہ کھڑا ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے، یہ میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے، اور وہ جو تیسرے نمبر پر خاتون کھڑی ہے یہ اس نوجوان کی زوجہ محترم ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ انداز دیکھ کر حضرت عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا عباس بتاؤ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ ان کے اندر کون کون شامل ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ محمد کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے، اب یہ اسی رب کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کا گروہ صرف 3 افراد پر ہی مشتمل ہے، ابھی تک یہ 3 ہی اس دین کے اندر ہیں۔ حضرت عفیف کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ سنا کہ یہ 3 ہی اس دین میں ہیں تو میرے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ان کا چوتھا میں بن جاؤں، کاش ان کا چوتھا میں بن جاؤں۔ حضرت عفیف کس بات سے متاثر ہوئے تھے؟ ان کے انداز نماز سے متاثر ہوئے۔ یہ انداز عبادت اللہ نے بڑا حسین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کل دنیا کا معائنہ کر لیں اور ان کا انداز عبادت دیکھیں تو بڑا گھٹیا سے گھٹیا انداز ملیں گے۔ کسی کا انداز عبادت یہ ہے ایک پلیٹ لیتا ہے، اس میں موم بتیاں جلاتا ہے، اپنے بت کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، پلیٹ اس کے سامنے گھمانے لگتا ہے، یہ انداز عبادت ہے۔ اور عیسائیوں کا انداز عبادت کیا ہے؟ ساز اور میوزک بجایا جاتا ہے اور وہ اس پہ ناچتے ہیں، اس پر ڈانس کرتے ہیں، یہ انداز عبادت ہے۔ تو دنیا کے قوموں اور مذہبوں کے انداز عبادت بڑے بے ڈھنگے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو جو اللہ نے انداز عبادت عطا کیا ہے، کائنات میں ایسا انداز ہی کوئی نہیں، کائنات میں ایسا انداز ہی کوئی نہیں ہے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ ہاتھ باندھ کر رب کی بارگاہ میں بندے کھڑا ہو جا، پھر اس کے سامنے رکوع کر، پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ کر، یہ بڑا حسین انداز ہے۔ ہم تو آتے ہیں نا عادتاً آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عادتاً چلے جاتے ہیں، لیکن اگر اس انداز پہ غور کیا جائے تو اس انداز کو دیکھ کر غیر مسلموں کا دل کرتا ہے کہ ہم اسلام میں داخل ہو، ہم اسلام میں آ جائیں۔ اس انداز عبادت کو دیکھ کر ایسا حسین اللہ نے یہ نماز کا ہمیں انداز عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت عفیف کہتے ہیں کہ جب ان کا انداز عبادت دیکھا تو میرا جی چاہا کہ ان کا چوتھا میں بن جاؤں، میں بھی اس گروہ میں شامل ہو جاؤں، لیکن اس وقت حضرت عفیف نے کلمہ نہیں پڑھا، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو محتشم سامعین میں کہہ رہا تھا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اسلام کے نور میں حضرت خدیجہ ہی داخل ہوئی تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کا حکم دیا قوم کو تو سب سے پہلے سجدہ حضرت خدیجہ نے کیا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باجماعت نماز پڑھائی تو سب سے پہلے حضور کی اقتداء کا جس کو شرف ملا تھا اس ہستی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ قرآن مجید کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اب اس آیت کے تحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج ہماری محسنہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں، ہمارے لیے قابل ادب ہیں۔ اب دوسرا میں نے عرض کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان ان کا یوم وصال ہے، کچھ ان کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس آیت کے تحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج کو عزت عطا فرمائی،
اب ہمارا اعتقاد اور نظریہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، تمام بیویاں قیامت تک کے ایمان والوں کی مائیں، وہ ان کا ہمارے لیے ماں کا درجہ ہے۔ اور اس آیا کریمہ نے بتایا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے یہ جو نبی، میرا حبیب جو سب سے آخر میں تشریف لایا ہے، جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے مالک ہیں۔ رب کریم فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے مالک ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں۔ اب لفظ بالمومنین اللہ کریم نے استعمال فرمایا ہے کہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اب اس آیا کریمہ نے ہمیں 2-3 باتیں سکھائیں۔ کیا کیا؟ ایک تو یہ بات سکھائی کہ جو مومن ہے وہ حضور کی تمام ازواج کو اپنی ماں مانتا ہے۔ جو مومن ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج کو اپنی ماں مانتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کو ماں نہیں مانتا، قرآن کی روح سے مومن ہو نہیں سکتا، قرآن کی روح سے مومن ہو نہیں سکتا۔ اور تیسری بات قرآن نے ہمیں یہ بتائی ہے کہ جو مومن ہے وہ اپنی ماں کو نہ تو گالی دے سکتا ہے، نہ ماں پر الزام لگا سکتا ہے، نہ ماں کو گالی دے سکتا ہے، نہ ماں پہ الزام لگا سکتا ہے۔ مشہور بات آپ نے سنی ہوئی ہے کہ کچھ منافق تھے حضور کے دور میں کہ جنہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکاری کا معاذ اللہ بہتان لگایا تھا، الزام لگایا تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ جو مومن ہے اپنی ماں کو الزام نہیں دے سکتا۔ جب ماں مانا ہے تو الزام نہیں دے سکتا۔ گناہ گار سے گناہ گار بیٹا کیوں نہ ہو، بدکار سے بدکار بیٹا کیوں نہ ہو، ہر کسی کے لیے بات سن سکتا ہے، لیکن ماں کے بارے میں بات نہ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ ماں کی برائی نہ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ وہ رشتہ اور وہ تعلق اللہ نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے ساتھ عطا فرما دیا ہے۔ تو محتشم سامعین، ایک گروہ تھا کہ جنہوں نے بہتان لگایا، جنہوں نے الزام لگایا، اور وہ گروہ ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کچھ منافق تھے اس دور میں جنہوں نے اپنی ماں پہ الزام لگایا تھا، اور آج 1400 سال کے بعد بھی منافقوں کا ایک طبقہ ہے جو اپنی ماں پہ الزام لگاتا ہے برائی کا۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے حق کیا ہے، حق کدھر ہے، کیا ان کی بات میں کوئی سچائی ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے لوگو، اے مردو، تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں۔ اور عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں، تمہارے شوہر تمہارے لباس ہیں۔ اور ایک طرف اللہ کا قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ یہ اللہ نے اصول بنایا ہے کہ جو چاہتا ہے پاک زوجہ ملے وہ خود کو پاک رکھے، اللہ بیوی بھی پاک عطا فرمائے۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے وہ اپنی برائی کو ختم کر دے، اللہ بیوی کو نیک بنا دے۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ فرمایا پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ اور ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کائنات کے اندر کو حضور سے بڑھ کر بھی کوئی پاک ہے؟ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ کل کائنات کے اندر رب کے بعد کوئی ہستی اگر 100 سے پاک ہے تو ہمارے آقا کی ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب حضور سب سے بڑھ کر پاک ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو پاک بنائے اور لباس ناپاک عطا کر دے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب بھی پاک ہے، حضور کا لباس بھی پاک ہے۔
حضور بھی پاک ہیں، حضور کا لباس حضرت عائشہ بھی پاک ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نبی کو پاک بنائے اور لباس ناپاک عطا فرما دے۔ تو قرآن نے اشارہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پاک ہیں۔ ان پر جو بہتان لگایا گیا یہ بالکل بے بنیاد تھا، یہ بالکل جھوٹا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کتنی پاک ہیں، مجھے آپ کو ان کی پاکی کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی کو ان کی پاکی کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی محدث اور مفسر کو ان کی پاکی کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی صحابی کو ان کی پاکی کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ اتنی پاک ہیں کہ ان کی پاکی کی گواہی خود رب ذوالجلال نے دی، ان کی پاکی کی گواہی خود رب ذوالجلال نے دی ہے۔ رب کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ لوگو یہ جو الزام عائشہ پر لگایا گیا ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، یہ بالکل جھوٹا ہے۔ اور اللہ کریم نے ایک لفظ کے اندر اور ایک آیت کے اندر اور ایک سطر کے اندر حضرت عائشہ کی پاکی کی گواہی نہیں دی، بلکہ اللہ کریم نے جب دیکھا نا کہ عائشہ پر الزام لگ رہا ہے تو اللہ کریم نے جبریل امین سے کہا کہ جبریل جا عائشہ کی پاکی کی گواہی دے کر آ۔ یا اللہ کیا لے کر جاؤں؟ تو رب کریم نے کہا کہ اے جبریل جا میرا قرآن لے جا اور لوگوں کو بتا کہ عائشہ پاک ہے۔ جبریل امین نے کہا ہوگا کہ یا اللہ قرآن تو بڑے اہم مسئلوں کے لیے لے کر جاتے ہیں، یہ آیتیں تو بڑی اہم موضوعات کے لیے اتارتا ہے، اور تو رب کریم نے جبریل سے کہا ہوگا اے جبریل میری عائشہ پر الزام لگ رہا ہے، تہمت لگ رہی ہے، اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اے جبریل جا قرآن لے کر جا۔ یا اللہ کتنا قرآن لے جاؤں؟ فرمایا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ عائشہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے میرے قرآن کی 10 آیتیں لے کر جا، اور ہر آیت کے اندر بتا کہ میرے نبی کی زوجہ عائشہ پاک ہے، میرے نبی کی زوجہ عائشہ پاک ہے۔ 10 آیتیں اللہ نے اتاری کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک باپ کی پاک بیٹی ہیں اور پاک نبی کی پاک بیٹی ہیں، تو ان کی پاکی کی گواہی دینے کے لیے میری اور آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ مومن ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضرت عائشہ پاک ہیں۔ محتشم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج اللہ نے بڑی عظمت عطا کی، بڑی شان عطا کی۔ اب یہ جو آیت اللہ نے دی ہے کہ بھئی حضور کی ازواج جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، یہ اتنا بڑا شرف اللہ نے عطا کیا ازواج مطہرات کو کہ قیامت تک کی کوئی عورت، قیامت تک کوئی عورت سجدے میں پڑی رہے، قیامت تک کوئی عورت عبادات کرتی رہے، لیکن عائشہ کے قدموں کے دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتی، عائشہ کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ قیامت تک کوئی عورت دین کی خدمت کرتی رہے، سجدہ ریز رہے، خدیجہ کے قدموں کے دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ وہ ہیں جن کو رب نے کہا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، کہ اے میرے نبی کی بیویوں قیامت تک کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنی اونچی شان اللہ نے ازواج مطہرات کو عطا فرما دی ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ ازواج اتنی اونچی کیسے ہو گئیں؟ ابو بکر کی بیٹی عائشہ تو عام تھی، اتنی اعلیٰ مقام پر کیسے چلے گئی؟ خدیجہ تو عام خاتون تھی، اتنی اونچے مقام پر کیسے چلے گئی؟ حضور کی زوجہ زینب تو عام تھی، اتنے اعلیٰ مقام پر کیسے چلے گئی؟ عمر کی بیٹی حفصہ تو عام تھی، اتنے اونچے مقام پر کیسے چلے گئی؟ تو جب غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جب تک حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی خدیجہ عام تھی، لیکن جب حضور کے نکاح میں آ گئی تو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ جب تک عائشہ حضور کے نکاح میں نہیں تھی تب تک عام تھی، لیکن جب حضور کے نکاح میں آ گئی تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ کو اللہ نے شان عطا فرما دی۔ عمر کی بیٹی حفصہ عام تھی جب تک حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی، جب حضور کے نکاح میں آ گئی
تو حفصہ کو اللہ نے شانیں عطا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنی عظمتیں اور شانیں ازواج مطہرات کو ملی ہیں یہ ساری کی ساری حضور کا صدقہ ملی، حضور کے توسل سے ملی ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے، علماء کہتے ہیں لوگوں جب اللہ نے اپنے حبیب کے اصحاب بنانا چاہے تو پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، مخلوق کے دلوں کو دیکھا، تو جب غور کیا تو حضور کے اصحاب کے دلوں کو سب سے زیادہ پاک پایا۔ تو جب ان کو پاک پایا تو نبی کے اصحاب بنا دیا، نبی کے اصحاب بنا دیا۔ حضور کے صحاب رب نے چنی ہیں۔ علماء کہتے ہیں جس طرح حضور کے اصحاب کو رب نے چنا ہے، اسی طرح حضور کی ازواج کو بھی رب نے چنا ہے، حضور کے ازواج کو بھی رب نے چنا ہے، یہ عام عورتیں نہیں ہیں۔ تو حضرت گرامی آقا علیہ السلام کی تمام ازواج سے محبت کرنا، تمام ازواج کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس بندے سے بچو جو عائشہ کے خلاف بات کرتا نظر آتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ جو آقا کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں غلط جملے بولے، وہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ کیوں کہ عائشہ کے خلاف غلط بولنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ حضور کے دور میں کس نے عائشہ پر الزام لگایا تھا؟ منافقوں نے لگایا تھا۔ اور قیامت تک قرآن نے یہ اصول دے دیا ہے، غور کیا کرو، توجہ کیا کرو کہ جو حضور کی زوجہ عائشہ کے خلاف بات کرتا ہے وہ منافق ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی درس دینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا پاک ہیں اور ہمارے آقا کی تمام ازواج بھی پاک ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان سب کا ادب اور تعظیم کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔